کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو ہم کو سیدھے راستے چلا، ان کے راستے چلا جن پہ تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کے جن کے اوپر تیرا غضب و غضب نازل ہوا۔ آمین یا رب العالمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافی سارے لوگ اللہ کے نبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں میرے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اگر ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر ڈالے تو میں اس کو ماننے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہوں اور مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہوں۔ چلو بہت اچھی بات ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، یا مار دیتے یا ہم خود مر جاتے۔ اب محبت کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ اب ایک سیدھی سیدھی بات ہے، آپ کے ایک والد ہے، والد بولے بیٹے وہ جگہ پہ آپ نہیں جانا، وہاں پہ آپ کو نقصان ہوتا، تو آپ کے والد کی بات کو تسلیم کرتے نہیں کرتے؟ سنتے نا والد کی بات، والدہ کی بات سنتے نا، جس سے ہمارے کو محبت ہے، جس سے ہم محبت کرتے اس کی بات کو مانتے نا، سیدھی بات ہے۔ تو میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آپ کا سر ہے، آپ کی دنیا کی کوئی فکر نہیں، آپ کی ایک ہی فکر تھی، الصلاة 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 الصلاة۔ محبت کا دعویٰ ہم کر رہے ہیں، مگر نبی کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاة الصلاة الصلاة۔ کیا ابو بکر نے نماز پڑھائی؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ابھی نہیں پڑھائی۔ آپ کے آخری ایام ہیں، بیماری میں آپ مدہوش ہیں، ہر تھوڑی دیر کو آپ بیہوش ہوئے، آپ کی ایک ہی فکر تھی الصلاۃ۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے تو وہ نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں کرے، تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی بات ماننا۔ اگر آپ 12 ربیع الاول کے دن جھنڈے لے کے روڈوں پہ پھرے، مسجد سے آواز آ رہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم روڈوں پہ موجود ہیں۔ میں پہلے جھنڈے لے کے بیٹھے ہوئے سنتا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے پرسوں دیکھا، کچھ بچوں کو دیکھا، ایک بچی تو جوان بچی ہے، سر پہ نہ اس کے پلے ہے نہ ان جیسے پردہ کری ہوئی ہے، ایک پین سر کے اوپر بھلی جھنڈا لے کے روڈ پہ نکل گیا۔ میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا؟ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم محبت کا دعویٰ کرتے تو دعوے میں پوری طریقے سے اترنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، نہ کہ زحمت۔ آج تم لوگوں کے لیے زحمت بن گئے، آج لوگوں کے لیے تم نفع ہونے کا نقصان بننا اسٹارٹ ہو گئے، لوگوں کو تکلیف دے رہے، روڈوں کے اوپر بائک اسٹینڈ کر رہے۔ میں پرسوں کا ایک ویڈیو دے رہا ہوں، ایک پریس والا ایک بچے سے سوال کر رہا ہے، سوال سے خاصی دے رہے، روڈوں کے اوپر صرف۔ تو اس کے اوپر ہمارے علماء اکرام کے بہت بڑی توجہ، وہ کرنا نہیں کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، علماء اکرام میں اختلافات ہے، میں نہیں بولتا اس کے اوپر، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں اس کا کوئی فتویٰ نہیں دیتا۔ اگر کوئی غلط کرے گا تو بروز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش ہونا پڑے گا۔ تو تم حق بولنے سے کبھی مت ڈرو، حق کو پسند کرنے والی دنیا میں لوگ موجود نہیں ہے۔ تم آج حق بولی، برابر حق کو پسند کرنے والی دنیا میں لوگ موجود ہی نہیں ہے، حق ہمیشہ لوگوں کو کڑوا دکھتا۔ اگر کہیں غلط ہوتا ہوا دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر تم کہیں غلط ہوتے ہوئے دیکھو تمہارے ایمان کے 3 درجات ہے، ایک اگر طاقت رکھتا تو اس کو روک دے، طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے بول، اگر زبان سے بھی نہیں بول سکتا تو اپنے دل میں برا جان۔ میں کم سے کم
میں روک تو نہیں سکتا ہوں، اللہ میری زبان میں طاقت دیا کہ میں اس کے یہ جسو ناجائز کاموں کے اوپر ضرور بولوں گا. کیا وہ آپ کے جتنے نبی اتنے ہمارے بھی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے واسطے خیر تھے، لوگوں کے واسطے نفعمند تھے، دشمنوں کے واسطے، دوستوں کے واسطے، رشتے داروں کے واسطے، تمام لوگوں کے واسطے آپ کے اوپر آپ رحمت آپ کے اوپر نازل. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہمارے نبی لوگوں کے لیے رحمت ہے، تو وہ نبی کی امت لوگوں کے لیے رحمت ہونا، نہ کہ کوئی زحمت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سچی محبت کرتا انہیں تو پہلے 5 وقت کا باجماعت نمازی ہوتا، روزہ رکھتا، زکات دیتا، صدقہ نکالتا، خیرات کرتا، لوگوں کی خیر خواہی کرتا، اپنی زبان سے بھی لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا. محبت کے بہت سارے تقاضے ہیں. روڈوں کے اوپر جھنڈے لے کے پھرنا ہی محبت نہیں ہوتی. میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کے واسطے طائف کی گلیوں میں اپنے دادا تک شہید کرا دیں. آپ کے مظلوم میں زیادتی ہوئی، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلائے گئے، آپ کو ستایا گیا، صحابہ کرام کو ستایا گیا، کئی ایسے صحابہ کو جیسے شہید کرا گیا. آپ کو ہر طریقے سے غم پہنچانے کی کوشش کرے، آپ کے گھروں کو قبضہ کر لیا، آپ کی پراپرٹی قبضہ ہو گئی، آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑا. کس کے واسطے؟ یہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، تمہارے واسطے اور ہمارے واسطے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری تکلیفیں اٹھائے، مگر کہ آج تقاضا صرف جھنڈوں میں آ کے بڑھ گیا. میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کی تقریب کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کر دو. آج ہم رسم و رواجوں میں نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا جس کی کوئی حد نہیں ہے، زنا کو آسان طریقہ بنا دیا. میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے مسلمانوں، عورتوں کو مہر دو، مہر دے کر اپنی زوجیت میں لے لو. آج کا مسلمان جہیز کا ڈیمانڈ کرتا، جوڑ کی رقم کا ڈیمانڈ کرتا. میں ڈاکٹر ہوں تو 5 لاکھ ہونا، میں انجینئر ہوں تو میرے کو 20 لاکھ ہونا. میرا بچہ پولیس میں ہے تو اس کو 5 لاکھ جوڑے کی رقم ہونا، 10 تولے سونا ہونا، 20 تولے سونا ہونا. پھر ہم دعویٰ کرتے ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے. کیا اللہ عالم جب حوض کوثر کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدکار لوگوں کو دیکھ کے پہچاننے سے بھی انکار کر ڈالیں گے. اللہ کی کتاب ہوتی سود کے قریب بچ جانا. سود سمجھتے ہیں انٹرسٹ کا پیسہ، اس کے قریب بچ جانا یہ بہت غلط کام ہے. جو انسان سود سے پیسے لیں گا اور دیں گا اپنی خود کی ماں سے 35 بار بنا کرنے کے برابر ہے. پھر میں بولتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں. یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا کے قاتل کو جو معاف کر ڈالے. آج ہے ہمارے پاس جگر چھوٹی سگی غلطی میں ایک دوسرے کو کاٹنے کو تیار ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر ایک دوسرے کو مارنے کو تیار ہو جائے. میرے پاس کل ہمارے ایک دوست آئے صرف حسد اور جلن کی وجہ سے ان کے اوپر حملہ کر ڈالے. پچکارا پتھر میں ایک 17 سال کے نوجوان کا قتل کر ڈالے. میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا معاف کرنا یہ بہت بڑی اہمیت کا کام. جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں بیٹے. آج تم جوان ہے تو کل تم آپ کو بڑھاپے بھی آئے گا. بڑھاپا سب کو آنے والا ہے، بس ایک آگے پیچھے لگے ہوا ہے انسان کو. محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے اے مسلمانوں جو تمہارے نبی تم کو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اللہ اور اس کے اطیعوا رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جو تمہارے نبی تھے اسے لے لو، جس سے روکے تم رک جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن مدینے کا وہ عالم تھا جس کی کوئی حد نہیں. پورے
مدینے کا آسمان کالا پڑ گیا، غم کے بادل چھا گئے، زمین اور آسمان میں اداسی چھا گئی، میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جدا ہو گئے، صحابہ کرام گش کھا کے گرے، صحابہ کرام کو بیٹھ کے رو رہے، صحابہ کرام کی تکلیفوں کو کوئی اندازہ نہیں، کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا کو چھوڑ کے رخصت ہو سکتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تیز ہے، خبردار اگر کوئی بول ڈالے کہ میرے نبی اس دنیا میں نہیں، میں اس کی گردن مار ڈالوں گا۔ اب کون سمجھائے گا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ ان کے غصے سے تو ہر کوئی واقف تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھ کے آپ کو دعا ارشاد فرماتے، بولتے ہیں لوگوں جان لو بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے بیچ نہیں رہے، قرآن کی آیت کی تلاوت کرے اور آپ فرمائے جو اللہ کو ماننے والے اور اللہ سے ڈرنے والے تو جان لو اللہ ہمیشہ باقی اور سزاوار رہنے والا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو پھینک دیتے، مدینے کی گلیوں میں غم پڑ گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چھنی چھنی ہو گیا، میرے بابا میرے بابا۔ آج تم وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روڑوں کے پر تماشا بناتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روڑوں کا تماشا بناتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آپ کو ایک ہی فکر تھی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت ہے، میرے صحابہ غریبوں کا خیال کرنا ہے، میرے صحابہ یتیموں کا خیال کرنا ہے، میرے صحابہ میرے وعدے دین کو دوسروں تک پہنچانا۔ حجۃ الوداع کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ ارشاد فرماتے، ہو سکتا ہے میں آنے والے سال میں نہ رہو، اے میرے صحابہ میری بات دوسروں تک پہنچا دینا، تم جو کھاتے اپنے ساتھ والوں کو بھی وہی کھلانا، تم جو پہنتے ان کو وہی پہنانا، جو کھاتے ان کو وہی کھلانا، غریبوں کا خیال رکھنا، مسکینوں کا خیال رکھنا، تم جیسے ایک نسب کے ہو، تم مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، آخری خطبہ ارشاد فرما رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کی تمام تقاضے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو سچی محبت رکھتا، جو سچا عاشق ہوتا، انہیں کبھی رسول کی بات کو کٹ نہیں کرتا۔ انہیں تو پہلے نمازوں کا اگر اس کو مسجد سے آواز آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر، انہیں دنیا کے تمام کاموں کو ٹھوکر مار دیتا، مار کے جب رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جاتا، اے اللہ میرا یہ معاملہ ہے ٹھیک کر دے اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی، جب بھی کوئی خوشی پہنچتی تو میرے آپ کے آقا رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں سجدہ کرتے، دعائیں مانگتے، اللہ میرا یہ معاملہ ہے اللہ ٹھیک کر دے، اللہ میرے کو یہ مصیبت پہنچی اللہ اس کو دور کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو بولنا بتانا مقصد یہی ہے کہ نبی سے جس کو محبت ہے انہیں پہلے نمازی بنتا۔ اب رہا عورتوں کا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے انہیں پردہ کرتی، نمازوں کی پابندی کرتی، شوہر کی اتباع کرتی، شوہر نہیں ہے والد ہے تو والد کا احترام کرتی، اپنے ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے دشمنی نہ رکھے، یہ دل ہمیشہ صاف رکھنا لوگوں کے واسطے، معاف کرتے جاؤ، اللہ ہے نہیں بدلہ لینے والا۔ اگر کوئی تمہیں کو ناجائز تکلیف پہنچانا کہ اللہ خاموش بیٹھنے والا نہیں، اللہ اس اپنے سے بہتر دشمنوں کو ان کے لیے کھڑا کر دیتا، طاقتور لوگوں کو پیدا کر دیتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ دیکھ لو نیپال کی تاریخ سامنے ہے، پانچویں مسجد کو توڑے، قرآن کریم کو جلائے، مسلمانوں کو تکلیف دی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب نیپال کے اوپر آ گیا، سیلاب بن کے آیا۔ جب بھی مسلمانوں کے پر ظلم ہوگا تو لازم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاموش بیٹھنے والے نہیں، تو یہ کافروں میں، مشرکوں میں بھی، منافقوں میں، اپنے لوگوں میں بھی کچھ صفا باقی ہے، منافقیت، نہ خود نماز پڑھتے نہ کسی کو پڑھنے دیتے، نہ خود قائم کرتے نہ دوسروں کو کرنے دیتے۔ جو بھی ایک شخص آیا آگے بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کتنی اچھی بات ہے اسلام قبول کرنا، ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غور سے دیکھے بولے ہو جا مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار، ہو جا فاقے گزارنے کے لیے تیار، ہو جا تکلیفیں اٹھانے کے لیے۔ یہ کیسی بات؟ اسلام قبول کرتی پریشانیاں، ہاں ٹھیک،
تو گواہی دینا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب جب تم ایک اللہ کی گواہی دیں گے، پورے معاملوں کا جب تم انکار کریں گے، جب ایک اللہ کی گواہی دیں گے تو دنیا تمہاری دشمن تو بنی گی نا۔ لازم بات ہے، جب خانہ کعبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کے واسطے 313 بتوں کو ہٹا کر بولے، قریش کے سرداروں کو بولے میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ محمد جھوٹا ہے، بولے نعوذ باللہ العظیم۔ ہم کیسا کر سکتے ہیں؟ ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہم 313 بتوں کو چھوڑ کر تمہارے ایک اللہ کو ہم کیسا تسلیم کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آزمائش آئی، تکلیف آئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہارے نہیں، آپ ایک اللہ کی صدا بلند کرتے رہے۔ جب بھی آپ کو تکلیف ہوتی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، اے اللہ میرا یہ معاملہ ہے ٹھیک کر دے، اللہ یہ تکلیف ہے دور کر دے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے شیر تھے، جس کو فاروق کا لقب لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں دعا کرے، اے اللہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں، اللہ میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، میرے لیے کوئی پریرا کھڑا کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے، بولتے اے اللہ یا ابو جہل کو ایمان کی دولت دے دے یا عمر کو دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کرتے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بن جاتے۔ جب آپ مسلمان بنے، آپ کھلم کھلا کو فاروق کا لقب اس لیے ملا، خانہ کعبہ میں کھڑ کے بولے لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ لوگوں تم اللہ کی طرف آ جاؤ۔ وہ شیر پورے خانہ کعبہ میں کھڑ کے پورے مشرکوں کو دین کی دعوت دی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا صحابہ سے زیادہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے تھے؟ کبھی نہیں۔ چھوٹی ہے محبت، اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کے بولو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی محبت کر ہی نہیں سکتے۔ جس کو محبت ہوتی ہے ہم اس کی بات سنتے، جس سے نفرت ہوتی ہے ہم اس سے دور ہوتے۔ تو تم کا نبی کے چاہنے والے، نبی سے محبت کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا۔ حضرت الوداع کے وہ باتوں کو یاد کرنا ہے، لوگوں اگلے سال پتا نہیں میں رہوں نہ رہوں، تم جو کھاؤ وہی اپنے بھائی کو کھلاؤ، جو بہنوں اپنی بہنوں بھائیوں کو کھلاؤ، پلاؤ اڑاؤ، اور جیسے تم لوگ آپس میں دوسرے کے بھائی ہے، اور یہ میرا پیغام جیتے ہے یا سن رہے، اور یہ پیغام تم دوسروں تک پہنچا دینا۔ اور تم لوگوں میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے ڈالے، ابو بکر سے زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے والے کون تھے؟ آپ سمجھ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا وقت قریب آ گیا، آپ رونے لگے۔ اللہ کے نبی فرمائے ایک آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اختیار دیے، تو چاہو تو اس دنیا کی زندگی کو چن لے، تو چاہو تو اپنی آخرت کو چن لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا اسٹارٹ کرتا ہے، آپ دارو خطاب رونے لگے، تو لوگوں میں سے صحابہ اکرام میں سے بولے ارے یہ بڑا کیوں ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص کے بارے میں بولے، وہ شاید کون ہے گی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو لوگ بول بول کے روئے، ابو بکر سے زیادہ کوئی سمجھ گئے۔ کیوں؟ ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آ گیا۔ کیوں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج یہ دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، یعنی کہ نبی کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ 1,00,000 صحابہ اکرام کے ساتھ بولے کہ میں نے دین حق تم تک پہنچایا نہیں، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین حق ہمارے پاس پہنچا دیا۔ جس کے خطبے کے بعد تمام صحابہ اکرام دنیا میں بڑھ گئے، پورے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے گلی گلی، کوچے کوچے، ملک کے ملک، شام، ہر جگہ بڑھ گئے نبی کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ آج ہم آج کیا کریں؟ وہ صحابہ اکرام 3 دن بھوکے رہتے تھے، ایک چادر ایک چادر میں 2-3 دن جڑے رہتے تھے۔ آج اللہ کا دیوا کھانا ہے، پینا ہے، کپڑے ہے، کار ہے، اے سی ہے، ہر وہ چیزیں۔ ریگستان کی گرمی دیکھو، آج کی ٹھنڈک دیکھو۔ جو انسان اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ رکھتا، جو انسان اللہ رب العالمین پہ توقع رکھتا، جو
انہیں ہمیشہ تیار رہتا، ہر چیز پہ، مصیبت پہ صبر کرتا، خوشی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ مصیبت ہر انسان میں آتی، اللہ کے نبی فرمائے جب بھی تیرے کو کوئی مصیبت پہنچے نماز اور صبر کے ذریعے سے میری مدد طلب کر، میں ضرور تیری مدد کروں۔ صبر کرنے والا انسان کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ جیل بازی کا کام شیطان کا کام ہوتا۔ تو نبی سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کریں، آپ کی زندگی پڑھیں۔ آپ علائق المقتول کتاب ہے، اگر میری آواز کوئی دوسروں تک بھی جاری تو علائق المقتول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بچوں کو سیرت پڑھاؤ، اپنے بچوں کو نبی کا طریقہ بتاؤ، اپنے بچوں کو صحابہ اکرام کی سیرت پڑھاؤ، اپنے بچوں کو جیسے تابعین کی سیرت پڑھاؤ، اپنے بچوں کے اوپر رحم کرو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو تم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی بات بھی سکھاؤ۔ یقیناً ہمارے بچوں کو، آج ہمارے بچوں کو سلمان خان نعوذ باللہ معلوم ہے، شاہ رخ خان نعوذ باللہ معلوم ہے، ابو بکر کون تھے نہیں معلوم، حضرت عمر کون تھے نہیں معلوم، حضرت طلحہ کون تھے نہیں معلوم، حضرت زبیر کون تھے نہیں معلوم، خالد بن ولید کون تھے نہیں معلوم، امیر معاویہ کون تھے نہیں معلوم۔ تو ہمارے بچوں کو دین معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کا جو دین کو قائم کرے تھے، وہ صحابہ اکرام، وہ تابعین، وہ تبع تابعین، وہ بزرگان دین، وہ خلفائے راشدین کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام رنجشوں کو معاف فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ ہم کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سچی محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ فلسطین میں تیرے نبی کی امت بہت پریشان ہے، اللہ نبی کی امت پریشان ہے، اللہ فلسطینیوں پر رحم کر دے مولا۔ اللہ تیری نبی کی امت بہت پریشان ہے، اللہ بھوکی ہے، اللہ بیمار ہے، اللہ چاروں طرف سے گولیاں بمبار ہے، اللہ ان کے اوپر رحم فرما دے اللہ۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ اللہ منافقوں سے، مشرکوں سے، اللہ محاسدوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما مولا۔ اللہ یہ وقت کی حکومت ہم کو بہت پریشان کری، اللہ ہماری حفاظت فرما مولا۔ اللہ مدرسے الفرقان کے تمام بچوں کو حافظ قرآن اور دین کا داعی بنا مولا۔ اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے مولا۔ اللہ مدرسے کی جو بھی مدد کرے اللہ تو غیر ہی ان کی مدد فرما مولا۔ اللہ ہم سب کے جائز تمناؤں کو پورا کر دے مولا۔ اللہ قرآن پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے مولا۔ اللہ امام مہدی کا نزول فرما دے اللہ۔ اللہ دنیا میں امن و امان عطا فرما مولا۔ اللہ ہمارے ملک ہند میں امن و امان عطا فرما مولا۔ ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے مولا۔ اللہ رزق حلال کی دولت سے ہم کو مالا مال کر دے مولا۔ اللہ نہیں قبر میں اللہ ممکن لگی کہ سوالات آسان کر دینا مولا۔ اللہ ہم کو جب بھی موت ایمان کی حالت میں دینا مولا۔ اللہ ہمارے لیے روزی کا راستہ آسان کر دے مولا۔ اللہ دشمنوں کی شر سے، حاسدوں کی حسد سے ہم کو بچا لینا مولا۔ اللہ مدرسے کی حفاظت فرما مولا۔ اللہ مدرسے کے بچوں کے لیے اگر میں قید ہوں تو اللہ میرے لیے میرے ساتھ بے حساب آسانیاں کر دے مولا۔ اللہ میں شر ہوں تو مدرسے کو بند کرا دے مولا۔ اللہ اس کے حلال کی دولت سے مالا مال کر دے مولا۔ اللہ بچیوں کے نکاح کو آسان کر دے مولا۔ اللہ جہیز کی نالوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا۔ اللہ جو بے روزگار ہے ان کو روزگار سے لگا دے مولا۔ اللہ مدرسے کی جتنے بھائی بہن مدد کرتے اللہ ان کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما مولا۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے مولا۔ ہمارے روزگار کو کشادہ کر دے مولا۔ ہماری روزی میں برکت عطا فرما مولا۔ دین محمد سیکھنے والا بنا مولا۔ دین محمد پہنچانے والا بنا مولا۔ اللہ انبیاء والی صفات عطا فرما مولا۔ صحابہ والی سیرت عطا فرما مولا۔ اللہ اماموں والا جذبہ عطا فرما مولا۔ عمر بن خطاب جیسی تلوار عطا فرما مولا۔ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت فرما مولا۔ اللہ حیدرآباد کے مسلمانوں کی ہدایت فرما مولا۔ قتل و غارت گیری سے بچا لے مولا۔ اللہ ہم سب میں اتحاد و اتفاق پیدا کر دے
دروازے کھول دے مولا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے مولا، ہماری پکاروں کو سن لے مولا، اے اللہ جو بھی مصیبت آ رہی ہے آنے والی ہے اللہ اپنے فضل کرم سے دور کر دے مولا، اے اللہ منافقوں سے بچا لے مولا، مشرکوں سے بچا لے مولا، اے اللہ مدرسے کے اوپر جس کی بھی بری نظر ہے اللہ کو رشتہ نابود کر دے مولا، اے اللہ مدرسے کو عروج پہ لا دے مولا، اے اللہ یہ بچوں کے لیے خیر ہو تو میرے ساتھ آسانیاں کر دے مولا، اے اللہ مدرسے کی مدد فرما مولا، یہ مدرسے کی جو مدد کرے اللہ ان کی مدد فرما مولا۔ تسلیم اللهم صل على محمد بسم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.